موہنی اور رندھیر ایک ٹیلے پر سے گزرتے ہوئے ایک کھلے میدان میں پہنچے۔ مادھو سوکھی گھاس کے ایک ڈھیر پر بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ آس پاس بکریاں اور بھیڑیں چر رہی تھی۔ موہنی نے رک کر کہا، رندھیر تم پوچھاؤ، میں یہیں ٹھہرتی ہوں۔ تم ڈرتی ہو اس سے؟ آؤ۔ مادھو کے قریب پہنچ کر دونوں کچھ دیر کھڑے رہے۔ وہ اپنی دھن میں مگن تھا۔ بالآخر رندھیر نے آہستہ سے آواز دی، مادھو۔ مادھو گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم آ گئے؟ اس نے یکے بعد دیگرے دونوں کی طرف دیکھا اور بالآخر اس کی نگاہیں موہنی پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ رندھیر نے کہا، مادھو میں تم سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ مادھو نے چونک کر رندھیر کی طرف دیکھا اور جلدی سے گھاس کا ڈھیر زمین پر بچھاتے ہوئے کہا، آؤ بیٹھ جاؤ۔ رندھیر نے کہا، نہیں ہمیں جلدی ہے، میں تم سے صرف ایک سوال کا جواب پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ مورتی جو تم بنا رہے تھے کہاں ہے؟ مادھو نے بدحواس ہو کر پہلے رندھیر اور پھر موہنی کی طرف دیکھا اور دونوں کے چہروں پر غصے کی بجائے ہمدردی کے آثار پا کر کہا، بیٹھ جاؤ میں بتاتا ہوں۔ رندھیر اور موہنی ادھر ادھر دیکھ کر گھاس پر بیٹھ گئے اور مادھو نے ان سے ذرا ایک طرف ہٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا، تم مندر سے ہو کر آئے ہو؟ ہاں، رندھیر نے جواب دیا۔ تو پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ رندھیر نے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مورتی تم نے وہاں پہنچائی ہے یا؟ ہاں میں نے پہنچائی۔ کیوں؟ مورتیوں سے صرف مندروں والے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ میرے کسی کام کی نہ تھی۔ لیکن تم تو بھگوان کا اوتار بننا چاہتے تھے۔ میں اب بھی بھگوان کا اوتار بننا چاہتا ہوں، لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مورتی میری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ بھگوان کی راہ دکھانے کے لیے دنیا میں بہت کچھ ہے۔ چاند، سورج، ستاروں، دریاؤں اور پہاڑوں کے ہوتے ہوئے ہمیں بھگوان کی محبت کے لیے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیوں کی ضرورت نہیں۔ رندھیر نے لاجواب سا ہو کر کہا، اگر لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہو جائیں تو تم جانتے ہو تمہاری سزا کیا ہوگی۔ اگر تم سزا دینا چاہو تو میں حاضر ہوں، ورنہ لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی۔ شانتا مادھو کا کھانا لے کر آ رہی تھی۔ اس کی آمد سے گفتگو کا یہ سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہو گیا۔ شانتا نے لسی کا کٹورا زمین پر رکھ کر اس کے اوپر ایک میلے کپڑے میں لپٹی ہوئی روٹیاں رکھ دی اور حیرانی اور مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ رندھیر اور موہنی کی طرف دیکھنے لگی۔ باغ ہستی کا یہ حسین غنچہ اب مہکتا ہوا پھول بن چکا تھا۔ رندھیر گزشتہ چند مہینوں میں شانتا کو دوبارہ دیکھنے کی کئی تدبیریں سوچ چکا تھا۔ آج بھی اس کے تحت شعور میں اگر حسن اور معصومیت کے اس پیکرے مجسم کی جستجو کار فرما نہ ہوتی تو وہ موہنی کو مادھو کی تلاش کے لیے اس قدر مجبور نہ کرتا۔ اس کے خوابوں کی دیوی اس کے سامنے تھی۔ وہ کوشش کے باوجود شانتا سے بے تعلقی ظاہر نہ کر سکا۔ اس نے کہا، موہنی تم اسے جانتی ہو؟ یہ شانتا ہے، مادھو کی بہن۔ بیٹھ جاؤ شانتا۔ شانتا نے مادھو کی طرف اجازت طلب نگاہوں سے دیکھا اور اس کا اشارہ پا کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ موہنی کی نسوانی حس کو رندھیر اور شانتا کی نگاہوں کے سوال و جواب سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ اس نے کہا، جب ہم نے شانتا کو دیکھا تھا یہ بہت چھوٹی تھی۔ ہاں، لیکن میں نے اسے اس دن بھی دیکھا تھا۔ کب؟ جب مادھو کی تلاش کے لیے آیا تھا۔ رندھیر اور موہنی بچپن کے ساتھی تھے اور انہیں عمر بھر کے ساتھی بنانے کے متعلق دونوں کے والدین کی طرف سے مبہم اشارے بھی ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مادھو کے جذبات سے باخبر ہونے کے باوجود موہنی اسے اپنے دل میں جگہ نہ دینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔
اب تک مادھو کے ساتھ اس کا انس فقط محبت اور ہمدردی تک محدود تھا۔ وہ رندھیر کے ہوتے ہوئے اپنے دل میں کسی کا خیال تک لانا ایک پاپ سمجھتی تھی۔ وہ یہ بھی محسوس کرتی تھی کہ اگر رندھیر نہ ہوتا تو وہ مادھو کو اس قدر قریب دیکھنے پر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتی۔ اگر وہ بھی رندھیر کی طرح ایک کھشتری ہوتا تو وہ شاید تمام عمر یہ فیصلہ نہ کر سکتی کہ اپنی دائمی محبت کے لیے کسی کو منتخب کرے۔ اگر یہ دونوں اس کے بچپن کے ساتھی ہوتے تو جوانی تک پہنچتے پہنچتے اس کا دل پر صرف مادھو کا قبضہ رہ جاتا۔ اب وہ رندھیر سے محبت کرتی تھی لیکن مادھو سے ڈرتی تھی، کیونکہ وہ حسین ہونے کے باوجود ایک اچھوت تھا۔ رندھیر کو انتہائی محویت کے ساتھ شانتا کی طرف متوجہ پا کر اس نے مادھو کی طرف دیکھا۔ وہ بے قرار اور تیز نگاہیں اس کے آنکھوں سے گزرتی ہوئی دل کی گہرائیوں تک جا پہنچی، اور اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں اس اچھوت کے لیے صرف ہمدردی کے جذبات ہی نہیں بلکہ وہ اس کے دل کے ساتھ ان سوئے ہوئے تاروں کو چھیڑ سکتا ہے۔ من تک رندھیر یا کسی اور کی نگاہوں کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ وہ سوچنے لگی، کاش مادھو رندھیر ہوتا، لیکن اسے فوراً اس خیال پر شرم سی محسوس ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر بولی، چلو رندھیر، دیر ہو رہی ہے، ماتا جی میرا انتظار کرتی ہوں گی۔ رندھیر بادل نخواستہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مادھو اور شانتا بھی اٹھ کھڑے ہو گئے۔ رندھیر نے کہا، مادھو، موہنی کو تمہاری بہت فکر تھی۔ موہنی کو رندھیر کی یہ طنز بری معلوم ہوئی۔ وہ اس کے جواب میں شانتا کو رندھیر کے متعلق کچھ بتانا چاہتی تھی، تاہم وہ خاموش رہی۔ رندھیر نے پھر کہا، اچھا مادھو، چلتے ہیں ہم نے تمہیں بہت پریشان کیا، کاش تم مجھے ہر روز پریشان کرتے رہو۔ یہ کہہ کر مادھو نے موہنی کی طرف دیکھا۔ بھیا، میں ابھی گھر جاتی ہوں، شانتا نے کہا۔ اچھا جاؤ۔ شانتا موہنی اور رندھیر کے پیچھے پیچھے چل دی۔ رندھیر نے مڑ کر پوچھا، شانتا، تمہارا بھائی اب بھی پتھر تراشا کرتا ہے یا نہیں؟ اسے چچا بدھو نے منع کر دیا ہے۔ وہ مورتی جو اس نے بنائی تھی وہ بھی کہیں پھینک آیا ہے۔ موہنی نے پوچھا، تمہاری ماں کیسی ہے؟ اچھی ہے، تم اس سے ملو گی؟ چلو، وہ بہت خوش ہوگی۔ رندھیر نے کہا، ہاں موہنی، دیکھو گی اس کی ماں کو؟ نہیں، اب ہمیں دیر ہو رہی ہے، پھر صحیح۔ تھوڑی دور چل کر ان کے راستے علیحدہ ہو گئے۔ موہنی اور رندھیر کو رخصت کرنے کے بعد مادھو کچھ دیر بے حس و حرکت اپنی جگہ پر کھڑا رہا، لیکن وہ جو ہی ٹیلے کی آڑ میں غائب ہوئے، اس کے دل میں ایک طوفان سا اٹھا اور وہ کچھ سوچے بغیر ان کے پیچھے بھاگا اور آن کی آن میں ٹیلے کی چوٹی پر جا پہنچا۔ رندھیر اور موہنی اتنی دیر میں ٹیلے سے نیچے اتر کر جھیل کے کنارے درختوں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ مادھو کی بے قرار نگاہیں کچھ دیر ان کا تعاقب کرتی رہی، لیکن تھوڑی دیر میں وہ گھنے درختوں میں چھپ گئے اور مادھو کو فضا میں ہر طرف اداسی نظر آنے لگی۔ اس نے سوچا، شاید میں موہنی کو دوبارہ نہ دیکھ سکوں۔ وہ آنے والی زندگی میں مایوسی، تنہائی اور بے بسی کے تصور سے کانپ اٹھا۔ مندر اور مورتیاں چھوت اور اچھوت کی حد فاصل کے درمیان اب تک ایک پل کا کام دے رہے تھے، لیکن اب یہ پل منہمد ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں موہنی نے بھگوان کی مورتی کے لیے جگہ خالی کی تھی، لیکن بدھو کی بے وقت مداخلت نے ایک اچھوت کے دل کو زیادہ عرصہ بھگوان کی مورتی کا مندر نہ بننے دیا۔ تاہم مورتی سے رشتہ توڑنے کے بعد مادھو کو احساس ہوا کہ اس کے دل کی بستی ایک ایسے وجود کے تصور سے آباد ہو چکی ہے جو دنیا کے حسین مناظر کی طرح ایک زندہ حقیقت ہے۔ یہ زندہ حقیقت موہنی تھی۔ موہنی جس نے اس کے شعور میں داخل ہو کر اس کے دل میں مندر، مورتیاں اور دیوتاؤں سے لگاؤ پیدا کیا تھا۔ موہنی جو اس کا منتہائی مقصود تھی، جس تک پہنچنے کے لیے وہ بھگوان کی مورتی کی رہنمائی اور مدد چاہتا تھا۔ بھگوان یا کائنات کی ایک ایسی عظیم طاقت کا اسے اب بھی اعتراف تھا
لیکن اس کا پرواز کا رخ بھگوان کی طرف نہ تھا، بلکہ وہ اس زبردست طاقت سے قوت پرواز حاصل کر کے اس خلیج کو عبور کرنا چاہتا تھا جو موہنی اور اس کے درمیان حائل تھی۔ ٹیلے پر کھڑا کچھ دیر وہ آگے بڑھنے یا پیچھے لوٹنے کا فیصلہ نہ کر سکا، لیکن اچانک ایک خیال اس کے جسم میں بجلی کی لہریں دوڑنے لگی۔ کیا موہنی کو یہاں لانے میں اس زبردست قوت کا ہاتھ نہیں؟ کیا اس کا یہاں آنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ اسے میرے ساتھ انس ہے؟ لیکن میں انتہائی کوشش کے باوجود اسے دل کی بات نہ بتا سکا۔ اسے خوش کرنے کی بجائے میں نے اونچی ذات والوں کو برا بلا کہہ کر شاید اسے ناراض کر دیا ہو۔ کیا یہ ضروری نہ تھا کہ میں اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیتا؟ یہ خیال آتے ہی اس نے محسوس کیا کہ وہ زبردست قوت ایک تازہ اقدام کے لیے اس کی تائید کر رہی ہے۔ وہ جھاڑیوں سے بچتا اور پتھروں پر کودتا ہوا ٹیلے سے نیچے اترا اور پوری رفتار سے بھاگنے لگا۔ درختوں سے نکل کر رندھیر اور موہنی کو دیکھتے ہی اس کی رفتار سست پڑ گئی۔ اس نے اپنے دل سے سوال کیا، اگر رندھیر برا مان گیا تو؟ اور پھر خود ہی یہ کہہ کر دل کو تسلی دینے لگا، نہیں رندھیر ایسا نہیں، وہ اونچی ذات کے دوسرے انسانوں سے مختلف ہے، اسے میرے ساتھ ہمدردی ہے، اور اگر وہ خفا بھی ہو جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، محبت پاپ نہیں۔ موہنی یقیناً میری باتوں سے خفا نہ ہوگی، اگر خفا بھی ہوگی تو کم از کم میرے دل سے تمام عمر کی خلش دور ہو جائے گی۔ اس کی رفتار پھر تیز ہونے لگی۔ رندھیر اور موہنی اس کے پاؤں کی آہٹ سے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے۔ ان کی جواب طلب نگاہیں پھر اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی، اور وہ رک کر ایک لمحہ کے توقف کے بعد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ رندھیر نے پوچھا، کیوں مادھو، خیر تو ہے؟ رندھیر کے لہجے میں ہمدردی بھی تھی اور حیرانی بھی، تاہم مادھو کچھ دیر اس کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ بالآخر اس نے بڑی کوشش کے بعد کہا، میں موہنی دیوی سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ موہنی پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ رندھیر نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو موہنی سے؟ مادھو کے دماغ میں اب کوئی موضوع نہ تھا نہ الفاظ۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، موہنی دیوی، ابھی جو کچھ میں نے مورتی کے متعلق کہا تھا آپ اس سے خفا تو نہیں ہو گئی؟ موہنی نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے سراسیمگی کی عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ مادھو پھر بولا، میرا یہ ارادہ نہ تھا کہ میں آپ کا دل دکھاؤں۔ موہنی نے مادھو کو ٹالنے کی نیت سے کہا، میں تم سے خفا نہیں، مجھے تم پر خفا یا خوش ہونے کا حق ہی نہیں۔ مادھو کہنا چاہتا تھا کہ یہ حق میں آپ کو دے چکا ہوں، لیکن اسے جرت نہ ہوئی۔ اپنے معافی اس ضمیر کے اظہار کے لیے اس نے موہنی کے بجائے رندھیر سے مخاطب ہونا نسبتاً آسان نظر آیا۔ وہ بولا، رندھیر، میں دیوتاؤں سے محبت نہ کر سکا، لیکن میرے دل میں تمہارا پریم اس پریم سے کہیں زیادہ ہے جو تمہارے دل میں دیوتاؤں کے لیے ہے۔ میں اس زبردست طاقت کو مانتا ہوں جسے تم بھگوان کہتے ہو، لیکن میں اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیوں کے بجائے بھگوان کے بنائے ہوئے دیوتاؤں سے پریم کرنا بہتر سمجھتا ہوں، اور میرے لیے تم بھگوان کے بنائے ہوئے دیوتا ہو۔ اس تم کا اشارہ رندھیر سے زیادہ موہنی کی طرف تھا، اور وہ اس کی مٹھاس محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ ایک لمحہ کے لیے وہ ایک عورت تھی اور اس کے سامنے وہ ایک مرد تھا جس کی آنکھوں میں شب کی سیاہی اور تاروں کا نور تھا، جس کی ہر نگاہ چھوت اور اچھوت کے درمیان صدیوں سے تعمیر ہونے والی ناقابل تسخیر دیواروں کو مسمار کر رہی تھی۔ اس نے اضطراری میں حالت میں کہا، مادھو، ہم تم سے ناراض نہیں۔ سماج کی مقدس بیٹی کا غرور ملائمت میں تبدیل ہو چکا تھا، لیکن ان الفاظ کے بعد جب اس نے رندھیر کی طرف دیکھا تو یہ ملائمت حیا میں تبدیل ہونے لگی۔ اس نے کہا، چلو رندھیر۔ مادھو نے پوچھا، پھر آؤ گے؟ رندھیر نے جواب دیا، شاید۔ اس شاید سے رندھیر کا مطلب ضرور تھا، لیکن موہنی اپنے خیال کے مطابق ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی تھی۔
اس ملاقات کے بعد مادھو کی زندگی کی تمام دلچسپیاں سمٹ کر موہنی کے تصور میں سما گئیں۔ اسے دنیا کی ہر حسین شے اور ہر دلکش منظر میں موہنی کی جھلک نظر آنے لگی۔ موہنی جس نے اس کے تحت شعور میں داخل ہو کر اسے بھگوان کی طرف مائل کیا تھا، جس نے اپنے خالق کی مورتی بنانے پر آمادہ کیا تھا، اب اس کے دل و دماغ کی تمام صلاحیتوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بھگوان کی مورتی کو مندر میں چھوڑ آنے کے بعد مادھو نے محسوس کیا کہ وہ زنجیر جس کی بدولت وہ موہنی کے ساتھ منسلک ہونا چاہتا تھا ٹوٹ چکی ہے۔ وہ پل جو اچھوت کے ایک جھونپڑے کو چھوت کے محل سے ملانے کا کام دے سکتا تھا، ایک غیر متوقع سیلاب کی نظر ہو چکا ہے۔ کئی مہینے مورتی تراشنے میں منہمک رہ کر وہ کئی ہوائی قلعے تعمیر کر چکا تھا۔ مورتی کے سامنے ہاتھ باندھ کر ہر التجا کے بعد اسے محسوس ہوتا کہ وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں بھگوان کا اوتار بن جائے گا۔ بھگوان اپنی بے جان مورتی کو بولنے کی قوت عطا کرے گا اور وہ کہے گی، مادھو ہم تم سے بہت خوش ہیں، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اور وہ جوش عبودیت میں مورتی کے پاؤں پر سر رکھ کر اس کے مقدس چرنوں کو اپنے آنسوں سے دھونے کے بعد کہے گا، بھگوان میں تجھ سے موہنی کو مانگتا ہوں۔ اور بھگوان یہ کہے گا، ہم تیری یہ خواہش پوری کرتے ہیں۔ پھر بھگوان اپنی نامعلوم قوتوں کے ساتھ اونچی ذات والے ہر شخص کے دل میں داخل ہو کر کہے گا، دیکھو مادھو ہمارا اوتار ہے، تمہیں اس سے نفرت کرنے کا حق نہیں۔ اور اس کے زبردست ہاتھ موہنی کو سماج کی زنجیروں سے چھڑا کر اس کے پاس لے آئیں گے، اور پھر وہ اور موہنی مل کر ایسی دنیا تعمیر کریں گے جس میں ہر انسان سمجھا جائے گا، جس میں چھوت اور اچھوت کے درمیان نفرت اور حقارت کی دیواریں نہیں ہوں گی۔ لیکن بدھو نے یہ تمام ہوائی قلعے مسمار کر دیے۔ حسین سپنوں کی سہانی رات دن کی تلخ حقیقتوں میں تبدیل ہو گئی، اور وہ بار بار اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں تمام عمر ان سپنوں کے فریب میں مبتلا رہتا۔ صبح کے وقت اس نے بدھو کے ساتھ بھیڑے لے جاتے ہوئے ٹیلے پر چڑھ کر شہر کی طرف دیکھا۔ وہ پگڈنڈیاں جو باہر کی دنیا کو شہر سے ملاتی تھی اسے ناقابل گزار اور حوصلہ شکن نظر آنے لگی۔ اس نے مندر کی طرف نگاہ دوڑائی اور محسوس کیا کہ وہ مورتی جسے وہ خود تراش کر مندر میں رکھ آیا تھا، موہنی اور اس کی قوم کے تمام انسانوں کو مادھو اور اس کی قوم کے تمام انسانوں کے ساتھ نفرت اور عداوت کا سبق دے رہی ہے، اور یہ کہ وہ بھگوان کا اوتار بننے کے لیے نہیں بلکہ اچھوت رہنے اور اچھوت کہلانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ لیکن دوپہر کے وقت رندھیر کے ساتھ موہنی کی غیر متوقع آمد کے بعد اس پر یہ حقیقت کھلی کہ وہ سماج کے مندروں اور مورتیوں کا باغی ہونے کے باوجود موہنی کی نظروں میں قابل نفرت نہیں۔ اس انکشاف کے بعد زندگی کی تلخ حقیقتیں پھر سپنوں میں تبدیل ہونے لگی، ہوائی قلعے پھر تعمیر ہونے لگے۔ اس کے مندر میں بھگوان کی مورتی کی خالی جگہ موہنی کی جیتی جاگتی تصویر نے لے لی۔ مورتی کے وسیلہ سے بھگوان تک پہنچنے کے بجائے اسے موہنی کا وسیلہ بنا کر بھگوان تک پہنچنا زیادہ آسان اور خوشگوار نظر آنے لگا۔ مادھو کو اپنی دنیا کے ہر افق پر موہنی اور صرف موہنی نظر آنے لگی۔ وہ بانسری کے ہر نغمے میں اس کی آواز کی مٹھاس پیدا کرنا چاہتا تھا، اور روئے زمین کے ہر پتھر کو تراش کر موہنی کی شکل میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سماج والوں کے ہر مندر سے بھگوان کی خیالی تصویریں اٹھا کر ان کی جگہ موہنی کی تصویریں رکھ دے۔ مندر کی مورتیاں بھگوان کے متعلق سنگ تراشوں کے پس تصورات کی آئینہ دار تھیں، لیکن موہنی بھگوان کی اپنی قوت تخلیق کا مظہر تھی، اس کی صناعی کا بہترین نمونہ۔ موہنی کے لیے بڑھتے ہوئے شوق کے ساتھ ہی گرد و پیش کی دلچسپیاں کم ہونے لگیں۔ چند دنوں کے بعد اس نے محسوس کیا کہ بھیڑے چرانے اور مچھلیاں پکڑنے کا مشغلہ ایسا نہیں جو اس کی دل کی بڑھتی ہوئی بے قراری کا مداوع ہو سکے۔
اسے انتظار کے لیے لمبے دن اور تنہائی کی طویل راتیں صبر آزما نظر آنے لگی۔ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اسے کسی ہمراز، کسی رفیق اور کسی دوست کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن آس پاس کی بستیوں کے اچھوتوں میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا۔ احساس کمتری میں پسے ہوئے انسانوں میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی بڑھتی ہوئی امنگوں اور اٹھتے ہوئے حوصلوں کی تائید کرتا۔ قریباً 2 ہفتے انتہائی پریشانی کی حالت میں گزارنے کے بعد وہ جھیل کے کنارے ایک جگہ زمین میں دفن کیے ہوئے اوزار نکال کر گھر لے آیا۔ دوپہر کے وقت اس نے دریا کے کنارے پڑے ہوئے پتھروں میں سے ایک سفید رنگ کا بھاری پتھر منتخب کیا اور اسے بھی اٹھا کر گھر لے آیا۔ لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر ایسا مشغلہ جاری رکھنے کے لیے جھیل کے آس پاس کئی محفوظ مقامات تھے، لیکن مادھو اور اس معاملہ میں کسی کی مداخلت برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ سماج والوں کی طرف سے اسے اطمینان تھا کہ ان کی نگاہوں سے اور جگہوں کی نسبت اس کی جھونپڑی زیادہ محفوظ ہے۔ اپنے گھر میں اسے سب سے زیادہ بدھو کی مخالفت کا ڈر تھا، لیکن اسے یہ تسلی تھی کہ بدھو کو فقط دیوتاؤں کی مورتیوں سے نفرت ہے۔ جب اسے یہ علم ہوگا کہ وہ بھگوان یا دیوتا کی بجائے کسی انسان کی مورتی بنا رہا ہے تو شاید وہ معترض نہ ہو۔ چنانچہ جب بدھو شام کے وقت مچھلی کے شکار سے واپس آیا تو مادھو سنگ تراشی میں مصروف تھا۔ اس نے آتے ہی کنول اور شانتا سے جو باہر کھڑی تھی پوچھا، مادھو کہاں ہے؟ کنول نے سادگی سے جواب دیا، اندر پتھر توڑ رہا ہے، کہتا ہے شانتی کے لیے پتھر کی گڑیا بناؤں گا، اور اسے دیکھو یہ اتنی بڑی ہو کر گڑیا سے کھیلے گی۔ شانتا اپنی ماں کے اس جواب پر بدھو کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر گھبرا گئی اور جلدی سے بولی، ہاں چچا، بھیا بہت اچھی گڑیا بناتا ہے۔ جھونپڑی کے اندر تیشے کی ٹھکاٹک اچانک بند ہو گئی اور مادھو جھجکتا ہوا باہر نکلا اور بدھو کی طرف سے کسی سوال کا انتظار کیے بغیر بولا، چچا میں شانتا کے لیے گڑیا تراش رہا ہوں۔ بدھو کچھ کہے بغیر جھونپڑی کے اندر داخل ہوا اور پتھر کی ضخامت سے قدرے پریشان ہو کر مادھو کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہیں طرح طرح کے شکوک کا اظہار کر رہی تھی۔ مادھو پھر بولا، چچا شانتی کہتی تھی کہ مجھے گڑیا بنا دو اور میں بھی بہت اداس تھا، چند دن جی لگا رہے گا۔ شانتا اب جوان ہو گئی ہے، اسے گڑیا سے کیا کام؟ مادھو مجھے ڈر ہے کہ تمہارے خیالات ابھی تک درست نہیں ہوئے۔ چچا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں پھر بھگوان کی مورتی بنا رہا ہوں؟ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں ایک ایسی گڑیا بناؤں گا جسے آپ بھی پسند کریں گے۔ مادھو کا جواب بدھو کو مطمئن نہ کر سکا، تاہم وہ خوش تھا کہ مادھو نے اس سے یہ بات چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ چند دنوں کے بعد سنگ تراشی میں مادھو کا بڑھتا ہوا انہماک دیکھ کر بدھو اور کنول پریشان ہونے لگے۔ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک جھونپڑی سے ٹھکاٹک کی آوازیں آتی رہتی، اور جب تیشا چلاتے چلاتے مادھو کے ہاتھ تھک جاتے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بانسری اٹھا لیتا اور جھونپڑی میں کبھی پرسرور اور کبھی دردناک نغمے گونجنے لگتے۔ شانتا بھی اپنی گڑیا کے لیے مادھو کی اس درجہ محنت پر حیران تھی۔ کبھی کبھی بدھو اسے بھیڑے چرانے یا شکار کے لیے اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن ادھورے کام کی تکمیل کا شوق اسے زیادہ دیر باہر نہ ٹھہرنے دیتا۔ چند ہفتوں کے بعد شانتا اپنے گھر میں ایک خوبصورت گڑیا دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سماتی تھی، لیکن مادھو اپنی کاوش پر مطمئن نہ تھا۔ شانتا نے اس کے کان میں کہا، بھیا یہ تو موہنی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے جواب دیا، نہیں، یہ موہنی جیسی نہیں، میں اور بناؤں گا، اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اگلے دن مادھو بدھو کی ڈانٹ ڈپٹ سننے کے باوجود ایک نیا پتھر تراش رہا تھا۔ رندھیر نے موہنی کے متعلق اپنے خیالات کا کبھی تجزیہ نہیں کیا تھا۔ وہ بچپن میں ایک ساتھ رہے، ایک ہی پنڈت سے تعلیم پائی، ایک دوسرے کے متعلق انہیں تنہائی میں سوچنے کا موقع ہی نہ ملا۔
اور جوانی کی ابتدائی منزل میں قدم رکھنے کے بعد بھی دونوں کو مستقبل میں جدائی کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ اس لیے وہ جذبات جو جدائی کے خدشات میں ابھرتے ہیں ایک دائمی قربت کی وجہ سے دبے دبے رہے۔ موہنی والدین کے بعد رندھیر کو اپنا نگران اور محافظ خیال کرتی تھی اور وہ اسے اپنی زندگی کی ایک بہت بڑی دلچسپی سمجھتا تھا۔ شانتا اور مادھو سے آخری ملاقات کے بعد دونوں کو اپنے مستقبل کے متعلق سوچنے کا موقع ملا۔ رندھیر ایک ناپختہ ذہن نوجوان کی طرح زندگی کے چند دن حالات کے سیلاب کے ساتھ بہنا چاہتا تھا، لیکن موہنی ایک عورت کی فطرت سے مجبور ہو کر آنے والے طوفان سے بچنے کے لیے کسی جائے پناہ کی تلاش میں تھی۔ رندھیر جب بھی صبح کے وقت شکار اور شام کے وقت سیر کے بہانے سے نکلتا، اس کی پہلی اور بعض اوقات آخری منزل جھیل کے آس پاس کی چراگاہیں ہوتی۔ کبھی مادھو سے ملنے کے بہانے شانتا سے ملاقات ہو جاتی اور کبھی اسے مایوس لوٹنا پڑتا۔ شانتا کے ساتھ ابتدائی 2-3 ملاقاتیں مادھو کی موجودگی میں ہوئی، اس لیے اسے کچھ کہنے اور سننے کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ ایک دن چراگاہ میں مادھو کے ساتھ بدھو سے بھی ملاقات ہوئی۔ بدھو اونچی ذات والوں کے متعلق اپنی رائے بدلنے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن رندھیر کے ساتھ وہ بہت جلد مانوس ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رندھیر اس کے ساتھ نہایت انکسار سے پیش آیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ رندھیر کا لباس قریباً وہی تھا جس میں اس نے پہلی بار سکھ دیو کو دیکھا تھا۔ سکھ دیو کی طرح اس کی کمر میں بھی تلوار لٹک رہی تھی۔ اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی بھی تھی۔ سکھ دیو کی انگوٹھی کنول کے پاس تھی اور تلوار اب تک بدھو نے سنبھال کر رکھ چھوڑی تھی۔ بدھو نے پوچھا، تم راجا کے سیناپتی ہو؟ رندھیر بدھو کے منہ سے سیناپتی کا لفظ سن کر حیران ہوا۔ اس نے جواب دیا، نہیں، میں سیناپتی نہیں، میرا باپ سیناپتی تھا، لیکن اب وہ شہر کا سردار ہے۔ بدھو نے کہا، تمہارے پتا جی تو ہم لوگوں سے ضرور نفرت کرتے ہوں گے۔ نہیں، وہ ہر ایک سے انصاف کرتے ہیں۔ میں نے سنا ہے تمہارا ایک سیناپتی اچھوتوں کا بہت بڑا دشمن تھا، شاید گنگا رام نام تھا اس کا۔ گنگا رام کو مرے ہوئے بہت مدت ہوئی، میں اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ گنگا رام کو کسی اچھوت نے مارا تھا؟ نہیں، اسے ایک کشتری نے مارا تھا۔ وہ میرے پتا کا دوست تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ سکھ دیو۔ سکھ دیو کا نام سن کر مادھو چکنا ہوا، لیکن وہ یہ سمجھ کر خاموش رہا کہ یہ اسی نام کا کوئی دوسرا شخص ہوگا۔ بدھو نے مادھو کی موجودگی میں یہ سلسلہ کلام جاری رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے کہا، مادھو مجھے پیاس لگ رہی ہے، جاؤ گھر سے لسی لے آؤ۔ مادھو گھر کی طرف چل دیا اور بدھو نے رندھیر سے پوچھا، تمہارے باپ کا نام رام داس تو نہیں؟ ہاں، ان کا یہی نام ہے، لیکن تم کیسے جانتے ہو؟ میں نے کسی سے سنا تھا۔ بدھو سکھ دیو سے اس کی سرگزشت کئی بار سن چکا تھا۔ اب اسے یہ معلوم کر کے کہ رندھیر رام داس کا بیٹا ہے، اس کے رہے سہے شکوک جاتے رہے، ورنہ اونچی ذات کے کسی شخص کے ساتھ مادھو کا میل جول اس کے لیے یقیناً تکلیف دہ تھا۔ اس کے جی میں آئی کہ سکھ دیو کے متعلق کچھ بتائے، لیکن وہ مصلحتاً خاموش رہا۔ رندھیر کی آنکھیں جھونپڑی کی طرف لگی ہوئی تھی، لیکن اس کی توقع کے خلاف جب مادھو لسی لے کر اکیلا واپس مڑا تو وہ دل پر ایک بوجھ سا لے کر رخصت ہوا۔ راستے میں جھیل کے قریب پہنچ کر اس کا دل مسرت سے اچھلنے لگا۔ شانتا پانی کا گھڑا سر پر اٹھائے آ رہی تھی۔ وہ رندھیر کو دیکھ کر ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ شانتا اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ شانتا نے آنکھیں اوپر اٹھائیں اور اس کے مرمری چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی۔ شانتا، میں تمہارے بھائی کے پاس بیٹھا تھا، تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ شانتا نے جھجکتے ہوئے گھڑا نیچے رکھ دیا اور پوچھا، موہنی دیوی کیسی ہے؟ اچھی ہے، تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔
وہ آپ کی کیا ہوتی ہے؟ وہ میرے پتا کے دوست کی بیٹی ہے۔ دونوں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے۔ رندھیر اس سکوت کو توڑنے کے لیے کچھ کہنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ ایک طرف سے کسی چوپائے کے بھاگنے کی آہٹ اور کسی انسان کی گالیاں سنائی دی۔ درختوں میں سے ایک بدحواس گائے نمودار ہوئی۔ اس کے پیچھے شنکر گالیاں بکتا ایک ہاتھ سے گائے کی دم پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے ڈنڈے برساتا چلا آ رہا تھا، لیکن گائے تھی کہ مڑنے کا نام ہی نہ لیتی تھی، اور ہانپتے ہوئے شنکر کا پارا اس لیے بھی تیز ہو رہا تھا کہ یہ گائے گوپال کی تھی۔ رندھیر نے جلدی سے کہا، اچھا شانتا، تم جاؤ، پھر ملیں گے۔ شانتا گھڑا اٹھانے لگی اور رندھیر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ شنکر نے ان دونوں کو دیکھ کر گائے کی دم چھوڑی اور رندھیر کے قریب آ کر کہا، بڑی خراب ہے جی یہ گائے۔ رندھیر نے جواب دیا، گائے خراب نہیں، چرواہا بیوقوف ہے۔ شنکر رندھیر کے طنز کو پی گیا اور بولا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ رندھیر نے جواب دیا، میں شکار کے لیے آیا تھا، اب تمہارا منہ دیکھ لیا ہے، اس لیے گھر جاتا ہوں۔ شنکر نے کہا، شکار تو جا رہا ہے، کون سا شکار؟ شانتا کچھ دور جا چکی تھی۔ شنکر نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ۔ رندھیر نے کڑک کر کہا، دیکھو شنکر، ہوش سے رہ کر بات کرو، تم ایک برہمن ہو۔ شنکر نے کھسیانا ہو کر کہا، معاف کرنا، میں مذاق کر رہا تھا۔ مذاق کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اور وہ بھگوان نے بدقسمتی سے تمہیں نہیں دی۔ شنکر بڑبڑاتا ہوا گائے کے پیچھے اور رندھیر اسے دل ہی دل میں کوستا ہوا شہر کی طرف چل دیا۔ اساڑ کے آخری دن تھے۔ مغرب کی طرف نصف آسمان پر سیاہ، سفید اور مٹیالے رنگ کے بادل چھا رہے تھے۔ ہوا ساکن تھی اور فضا میں حبس تھا۔ دوپہر کے وقت سورج بادلوں کے لحاف میں چھپ گیا اور ابر کا سایہ تیز رفتاری کے ساتھ مشرقی ٹیلوں اور پہاڑوں پر دوڑنے لگا۔ شانتا اور کنول اپنی جھونپڑی کے سامنے ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک شانتا کو جھونپڑی کے پیچھے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور اس کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا، اور وہ اٹھ کر جھونپڑی کی دوسری طرف پہنچی۔ چند قدم پر رندھیر گھوڑے کی لگامیں تھامے متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ شانتا کی نگاہوں نے اسے سمجھا دیا کہ یہاں باتیں کرنا مناسب نہیں، اور رندھیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بتا دیا کہ وہ جھیل کی طرف جا رہا ہے۔ رندھیر کا گھوڑا گھنے درختوں میں غائب ہو گیا اور شانتا اپنی ماں کے پاس آ بیٹھی۔ کنول نے پوچھا، کون تھا شانتا؟ اس نے جواب دیا، خبر نہیں کون تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بولی، ماتا آج بہت گرمی ہے، میں ذرا جھیل پر نہا آؤں۔ ابھی تو وہاں سے آئی ہو، اچھا جاؤ۔ شانتا اپنی ماں کی حد نظر تک تو معمولی رفتار سے چلتی رہی، لیکن جھاڑیوں کے عقب میں پہنچتے ہی وہ ایک وحشی ہرنی کی طرح بھاگنے لگی۔ رندھیر کا گھوڑا ایک درخت سے بندھا ہوا تھا اور وہ پانی میں غوطہ لگانے کے بعد کپڑے بدل رہا تھا۔ رندھیر کو دیکھتے ہی شانتا کی رفتار سست ہو گئی اور وہ اس کے قریب جانے کی بجائے کنارے سے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ رندھیر نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، شانتا تم آ گئی؟ شانتا نے رندھیر کو جواب دینے کی بجائے ایک ہاتھ سے درخت کی ایک جھکی ہوئی شاخ کو پکڑ کر نیچے کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے ایک پتا توڑ کر نیچے پھینک دیا۔ رندھیر نے پھر سوال کیا، شانتا مادھو کہاں ہے؟ شانتا نے دوسرا پتا توڑتے ہوئے جواب دیا، وہ سارا دن گھر پر رہتا ہے، آج چچا بدھو اسے زبردستی بھیڑے چرانے لے گیا ہے۔ سارا دن گھر پر کیا کرتا ہے وہ؟ مورتیاں بنایا کرتا ہے۔ مورتیاں؟ وہ کیسی؟ اس نے 3 مورتیاں بنائی ہیں، بالکل موہنی جیسی، لیکن تیسری سب سے خوبصورت ہے۔ رندھیر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ موہنی کی مورتی بنانا ایک اچھوت کا ایسا جرم نہ تھا جسے وہ آسانی سے معاف کر سکتا۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنی تمام گزشتہ حرکات پر شرم و ندامت محسوس ہونے لگی۔ مادھو اسے قابل نفرت نظر آنے لگا۔
لیکن اس کے ساتھ ہی اسے خیال آیا کہ موہنی اور مادھو کے درمیان اگر میں ایک زنجیر کا کام نہ دیتا تو مادھو کو یہ جسارت نہ ہوتی، اور اب یہ معاملہ ایک خطرناک حد تک پہنچ چکا تھا۔ موہنی کو بدنامی سے بچانا میرا فرض ہے، میں مادھو کو سمجھا سکتا ہوں، اور اگر موہنی کو اس کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے تو وہ ہمدردی تک محدود ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ ایک اچھوت اس کی مورتیاں بنا رہا ہے تو وہ اسے عمر بھر معاف نہیں کرے گی۔ لیکن میں بھی تو مادھو سے مختلف نہیں، میں نے بھی تو آج تک یہ نہیں سوچا کہ میرے اور ایک اچھوت لڑکی کے درمیان ایک ایسی خلیج حائل ہے جسے پاٹا نہیں جا سکتا۔ اس کے باوجود میں مستقبل کے نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس کے پیچھے بھاگا پھرتا ہوں۔ کیا مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ سماج کی بیڑیاں توڑ سکوں؟ اس لڑکی کے لیے چنڈال کہنا گوارا کر لوں گا؟ ان سوالات کے جواب میں اس کا ضمیر پکار اٹھا، نہیں رندھیر نہیں، تم مادھو کی طرح خود فریبی میں مبتلا ہو، تم شانتا کو ایک کھیل، ایک عارضی دلچسپی سمجھتے ہو، تم صرف اس مہکتے ہوئے پھول سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو، لیکن تمہارے دل پر اس کی محبت سے کہیں زیادہ سماج کا احترام، اور اگر احترام نہیں تو خوف سوار ہے۔ تم جن پاؤں پر چل کر اس طرف آئے ہو انہی پاؤں واپس چلے جاؤ، اور پھر لڑکی کا کیا ہوگا؟ کیا تمہارا پریم اس کے لیے زہر کا پیالہ نہ ہوگا؟ رندھیر نے مغموم نگاہوں سے شانتا کی طرف دیکھا، وہ فکر مند سی ہو کر بولی، آپ مورتی کے متعلق سوچ رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں مورتی کے متعلق میں سوچ رہا تھا کہ شانتا فرض کرو میں یہاں دوبارہ نہ آ سکوں تو تم کیا محسوس کرو گی؟ شانتا کی تمام حسیات سمٹ کر اس کی آنکھوں میں آ گئی، وہ چہرہ جو ایک لمحہ پیشتر کائنات کی مسرتوں کا گہوارہ تھا حزن و ملال کی تصویر بن گیا۔ دھڑکتے ہوئے دل کی امنگیں، حوصلے اور ولولے التجائیں بن کر رہ گئیں، اور یہ التجائیں کانپتی ہوئی آواز بن کر زبان تک پہنچی، ہونٹ تھر تھرائے کانپے اور ایک دوسرے سے پیوست ہو کر رہ گئے۔ شانتا کچھ نہ کہہ سکی اور التجائیں آنکھوں میں آنسو بن کر چمکنے لگی۔ شانتا نے سر جھکا لیا اور میلے دوپٹے کے ساتھ آنسو پونچھ کر نیچے دیکھنے لگی۔ اچانک اسے گھاس میں کی متحرک شے نظر آئی اور اس کے جسم میں خون کا ہر قطرہ منجمد ہو گیا۔ آنکھوں سے حزن و ملال کے بجائے خوف و ہراس ٹپکنے لگا۔ ایک سانپ گھاس سے اوپر سر نکالے رندھیر کی ٹانگ کے بالکل قریب آ چکا تھا، شور مچانے کا موقع نہ تھا۔ شانتا بجلی کی سی تیزی کے ساتھ آگے بڑھی اور رندھیر کو دھکا دے کر ایک طرف ہٹا دیا، لیکن ساتھ ہی اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ جھک کر اپنے پاؤں کی طرف دیکھنے لگی۔ جس وقت رندھیر کی نظر سانپ پر پڑی وہ پاس ہی ایک جھاڑی میں چھپ رہا تھا۔ رندھیر شانتا کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ شانتا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں۔ رندھیر بولا، اف، بڑا خطرناک سانپ تھا، اگر تم دھکا نہ دیتی تو ضرور مجھے ڈس جاتا۔ شانتا نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس سانپ کے کاٹے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت زہریلا ہے۔ مرتے وقت تکلیف تو نہیں ہوتی؟ نہیں، کہتے ہیں کہ سانپ کے زہر سے نیند سی آ جاتی ہے۔ شانتا نے کہا، آپ کہتے تھے کہ آپ پھر یہاں نہیں آئیں گے۔ ہاں، لیکن مجھے معلوم نہ کہ تمہارا دل دکھے گا۔ شانتا نے ہونٹوں پر غمگین مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اب میرا دل نہیں دکھے گا۔ اب اگر آپ آئے تو بھی تو مجھے نہیں دیکھیں گے۔ کیوں شانتا، تم کہیں جا رہی ہو؟ شانتا نے کچھ دیر توقف کے بعد غنودگی کی حالت میں آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، شاید مجھے نیند آ رہی ہے، اس نیند سے شاید میری آنکھیں پھر نہ کھلیں۔ رندھیر بدحواس ہو کر چلایا، شانتا، تمہیں سانپ؟ ہاں، مجھے سانپ ڈس گیا ہے، لیکن میں خوش ہوں کہ آپ کے کسی کام آ سکی۔ شانتا یہ کہہ کر بیٹھ گئی اور اپنے ٹخنے کی طرف دیکھنے لگی۔
رندھیر ایک لمحہ کے لیے بھوچکا سا ہو کر رہ گیا اور پھر شانتا شانتا کہتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے منہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ شانتا کے پاؤں کو ٹٹولنے لگے۔ اس نے بے قرار سا ہو کر کہا، کہاں شانتا کہاں؟ شانتا نے ٹخنے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہاں، یہ دیکھو۔ رندھیر کو ٹخنے پر سرخ نشان کے درمیان ایک چھوٹا سا آبلہ دکھائی دیا۔ اس نے درد بھری آواز میں کہا، شانتا تم نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ شانتا نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ رندھیر کی طرف دیکھا اور جواب دیا، سانپ آپ سے بہت قریب تھا، اگر میں آپ کو پرے نہ ہٹاتی تو۔ رندھیر کے دل میں اونچی ذات والوں کی نخوت کے قلعے کی مضبوط دیواریں جو پہلے ہی کھوکھلی ہو چکی تھی اب نابود ہو کر رہ گئی۔ اچھوت لڑکی اسے پہلی بار ایک عورت دکھائی دی، وہ عورت جو اس کے لیے اپنی جان پر کھیل سکتی تھی، جو موت کی بھیانک صورت دیکھنے کے باوجود مسکرا سکتی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا، رندھیر تم اس محبت اور اس ایثار کے حقدار نہ تھے۔ تم کچھ دیر پہلے سماج سے خوفزدہ ہو کر اس سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے کا ارادہ کر رہے تھے۔ تم بزدل ہو۔ محبت اور خوف کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ محبت نفع اور نقصان نہیں دیکھتی۔ اس لڑکی کو دیکھو جو سانپ کے ڈسنے کے باوجود مسکرا رہی ہے۔ کاش تم بھی اسی قدر بہادر ہوتے، لیکن اب کیا ہوگا؟ شانتا کی موت کے تصور سے اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے رنج و کرب میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، شانتا چلو تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ یہاں سے 8 کوس کے فاصلے پر ایک سپیرا رہتا ہے، میں اسے ابھی لاتا ہوں۔ شانتا نے مغموم آواز میں کہا، سپیرا وہ کیا کرے گا؟ وہ زہریلے سے زہریلی سانپ کے کاٹے ہوئے کا زہر چوس لیتا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کالے سانپ کے کاٹے کا کوئی علاج نہیں، اس کے پاس ہر سانپ کا علاج ہے۔ شانتا تم بچ جاؤ گی۔ لیکن آپ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ پھر یہاں نہیں آئیں گے؟ نہیں، میں جھوٹ کہتا تھا، میں ہر روز یہاں آؤں گا، میں تمہارے لیے تمام دنیا چھوڑ دوں گا، میں تمہارا ہوں، ہمیشہ تمہارا۔ رندھیر کے ہر لفظ کے ساتھ شانتا کی سانس تیز ہو رہی تھی۔ ایک ساتھ بیشتر رندھیر سے مایوس ہو کر اسے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کش ہونے پر کوئی ملال نہ تھا، بلکہ سانپ کے ڈسے جانے کے بعد اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس نے رندھیر پر آخری فتح حاصل کی ہے۔ لیکن اب رندھیر کی زبان سے محبت کے اعتراف کے بعد اس کے لیے اس دنیا کا ہر کانٹا ایک مہکتا ہوا پھول بن گیا۔ رندھیر اس کا تھا اور وہ موت کے زبردست ہاتھوں سے چھٹکارا حاصل کر کے اس کی دنیا میں رہنا چاہتی تھی۔ پہلے رندھیر کی محبت سے مایوس ہو کر اس کے لیے جینا دشوار تھا، لیکن اب رندھیر کی محبت یقین کے ساتھ اس کے لیے مرنا مشکل تھا۔ زندگی کے آرزو نے موت کا چہرہ بے حد بھیانک بنا دیا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے پوچھا، وہ سپیرا آ جائے گا؟ میں اسے ضرور لاؤں گا، لیکن جلدی چلو۔ شانتا اٹھی اور رندھیر کا بازو پکڑ کر اس کے ساتھ چل دی۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے کہا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے، ذرا آہستہ چلو۔ نہیں شانتا، ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ شانتا نے کچھ دور اور اس کی تیز رفتاری کا ساتھ دیا، لیکن اس کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے۔ 2-3 بار اس کے پاؤں کو پتھروں کی ٹھوکریں لگی اور رندھیر نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر جھونپڑی کی طرف بھاگنے لگا۔